فاتحہ۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مستقیم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ اللہم صل اعوذ باللہ السمیع العلی العظیم من الشیطان اللعین الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق الصلاة والسلام على صاحب الدين والإسلام والحل والحرام والركن والمقام والصلاة والصيام والسجود والقيام والشريعة والأحكام والحجة والبرهان والمحبة والعرفان والحق والبيان والكتاب والقرآن سيدنا ونبينا وشفيعنا ومولانا ومولى الثقلين جد الحسن والحسين أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتخبين المنتجبين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا۔ ولعنة الله على أعدائهم وقتلتهم وغاصبي حقوقهم ومنكري فضائلهم ومصائبهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين۔ أما بعد فقد قال الله سبحانه تبارك وتعالى في كتابه المجيد وفرقانه الحميد وقوله الحق۔ بسم الله الرحمن الرحيم۔ يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تبطلوا أعمالكم۔ صلوات حضرات، قبل مغرب لشکری تالاب کے امامباڑے میں جو مجلس ہم نے پڑھی تھی، اس میں کسی آیہ مبارکہ کو جو سورہ محمد کی 33ویں آیت ہے سرنامہ سخن قرار دیا تھا۔ ارشاد اقدس الہی ہو رہا ہے کہ یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان لانے والے، اے کلمہ پڑھنے والے، اے اشہد ان لا الہ الا اللہ کہہ کر اللہ کی وحدانیت اور اشہد ان محمد رسول اللہ کہہ کر محمد کی رسالت کی گواہی دینے والے۔ اطیعوا اللہ، اللہ کی اطاعت کرو، وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ، اور اس کے رسول کی اطاعت کرو، وَلَا تُبْطِلُوا أَعْمَالَكُمْ، اور اپنے اعمال کو باطل ہونے سے بچاؤ، یعنی اپنے اعمال کا تحفظ کرو۔
عزیزوں، میں چاہتا ہوں کہ ان 4 مجالس میں تھوڑی سی گفتگو تحفظ اعمال کے سلسلے میں ہو جائے، اس لیے کہ عمل کے سلسلے میں یا عمل کی ترغیب کے سلسلے میں مجلسیں ہوتی ہیں، تقاریر ہوتی ہیں، لیکن ہم سمجھتے ہیں کہ ان کے ساتھ ساتھ اعمال کی حفاظت کیسے کی جائے، ان کی قبولیت کا بندوبست کیسے کیا جائے، اور اپنے اعمال صالحہ کو رائے گاں ہونے سے کیسے بچایا جائے، اس پر بھی غور کرنے کی ضرورت ہے۔ میں نے عرض کیا تھا قبل مغرب کی مجلس میں کہ پیغمبر اسلام کی ایک حدیث بہت ہی مشہور ہے نماز کے سلسلے میں کہ ان قبل ما سوا وَإِن رُدَّتْ رُدَّ مَا سِوَا، اگر نماز قبول تو ہر عمل قبول، اور اگر نماز رد تو ہر عمل رد۔ اس کے یہ قطعی معنی نہیں ہے کہ اگر نماز پڑھی تو ہر عمل قبول، اور اگر نماز نہ پڑھی تو ہر عمل رد، اس لیے کہ اس حدیث میں نماز نہ پڑھنے والوں کا کوئی ذکر نہیں، ان کا کوئی تذکرہ نہیں۔ باقی آیات میں، احادیث میں نماز نہ پڑھنے والوں کی تنبیہ موجود ہے، ان سے برات کا اظہار موجود ہے، لیکن اس حدیث کا نماز نہ پڑھنے والوں سے کوئی دور کا بھی تعلق نہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ بات کو سمجھنا بہت آسان ہے کہ اگر میٹرک کا رزلٹ شائع ہوا ہے تو کون کامیاب ہے اور کون ناکامیاب ہے، اگر اس کا فیصلہ کرنا ہے تو اس سے پہلے یہ بھی دیکھنا پڑے گا کہ جو بچے ایگزام میں اپیئر ہوئے ہیں انہی میں کوئی کامیاب ہوگا اور انہی میں کوئی ناکامیاب ہوگا۔ جنہوں نے ایگزام ہی نہیں دیا، جو ایگزام میں اپیئر ہی نہیں ہوئے، ان کے لیے کامیابی کیا اور ناکامیابی کیا۔ صلوات پڑھے تو گفتگو تو انہی سے ہے کہ جو نماز پڑھنے والے ہیں، انہی سے بات ہو رہی ہے کہ بھئی اگر تم نماز پڑھتے ہو تو پھر اس بات کا خیال کرو کہ تمہاری نماز اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوگا۔ اب میں چاہتا ہوں کہ اسی بات کو تھوڑا سا آگے بڑھایا جائے کہ صرف نماز پڑھ لینا کافی نہیں ہے، اول نماز کی قبولیت کے اہتمام و انتظام کے لیے نماز کے بارے میں جاننا ضروری۔ چھوٹے چھوٹے جو مسائل ہیں، چھوٹی چھوٹی جو باتیں ہیں، ان کو جاننا، ان کو سمجھنا نہایت ضروری ہے۔ دیکھیے عزیزوں، انشاءاللہ انہی چھوٹے چھوٹے مسائل سے فضائل کے رخ برآمد ہوں گے جو میں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا۔ اب میں ایک چھوٹی سی بات آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں، اور اس چھوٹی سی بات سے ایک بہت بڑا فضیلت کا پہلو مولا متقیان غالب کل غالب حضرت علی بن ابی طالب آپ کی خدمت میں پیش کرنا ہے۔ دامن وقت پہ زیادہ گنجائش نہیں ہے، اس کے بعد بسراوی مسجد میں بھی مجلس ہے، تو میں کوشش کروں گا کہ وقت کے اندر مجلس جو ہے وہ تمام ہو جائے، اور وہاں بھی مجلس پڑھنا ہے مجھے کو۔ دیکھیے قبلہ نماز میں ایک خاص مسئلہ ہے، اور وہ مسئلہ ہے کہ جب ہم نماز پڑھتے ہیں تو ہماری نگاہیں کہاں ہونا چاہیے۔ ایک صلوات پڑھے بار عام طور پہ ہم سمجھتے ہیں کہ پوری نماز میں ہماری نگاہیں جو ہیں وہ سجدگاہ پر ہونا چاہیے، لیکن قبلہ ایسا نہیں۔ قیام کی حالت میں، یعنی جب آپ کھڑے ہوتے ہیں، یہ قیام جو ہے یہ بھی نماز کا رکن ہے۔ ایک صلوات پڑھے بار محمد۔ تو حالت قیام میں جب ہم کھڑے ہوتے ہیں، مثلا ہم نے نیت کی اور نیت کے بعد ہم نے تکبیر کہی اللہ اکبر، حالانکہ یہ بات آپ سمجھے کہ جب آپ اللہ اکبر کہتے ہیں تو اس وقت آپ رفع یدین کرتے ہیں۔ یہ جو رفع یدین کرتے ہیں یہ تشیع کی پہچان،
غور کر رہے ہیں آپ؟ رفع یدین یعنی دونوں ہاتھوں کو، رفع یدین، ید کہتے ہیں ہاتھ کو، یدین دونوں ہاتھوں کو کانوں تک بلند کرنا، دونوں ہاتھوں کو کانوں تک بلند کر کے آپ کہتے ہیں اللہ اکبر۔ میں سمجھتا ہوں کہ آپ حضرات کو اس بات کا علم ہوگا کہ جب دونوں ہاتھ بلند ہو جائیں تب آپ اللہ اکبر کہنا شروع کریں۔ جب دونوں ہاتھ بلند ہو جائیں اور آپ بالکل ساکت ہو جائیں، بدن میں کوئی حرکت نہ ہو، تب آپ اللہ اکبر کہنا شروع کریں، اور جب اللہ اکبر کی رے بھی ادا ہو جائے اس کے بعد آپ کے ہاتھ نیچے آئیں، پھر آپ قیام یعنی کریں۔ تکبیرۃ الاحرام سے پہلے بھی قیام ہے، اس کے بعد بھی آپ قیام کرتے ہیں، اور قیام متصل برکوع جو ہے وہ ارکان نماز میں شامل ہے، وہ بھی بہت ضروری ہے، اس کے بغیر بھی نماز نہیں ہوتی۔ لیکن جب آپ قیام کی حالت میں ہوتے ہیں تو اس وقت آپ کو اپنی نگاہیں رکھنا ہے سجدگاہ پر، یعنی سامنے جو سجدگاہ ہے اسی کے اوپر آپ کی نگاہیں ہوں۔ یہ مسئلہ ایسا ہے کہ چاہے شیعہ ہوں چاہے سنی ہوں، سب کے یہاں مشترک ہے۔ وہ بھی یہ سمجھتے ہیں کہ جس جگہ پہ سجدہ کیا جائے ہماری نگاہیں وہیں ہونا چاہیے۔ ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہم ہر جگہ سجدہ نہیں کرتے، ہم کپڑے پر سجدہ نہیں کرتے، مثلا ہم قالین پر سجدہ نہیں کرتے۔ اب ہم کربلا کی خاک پر سجدہ کرتے ہیں، تو جب ہم کربلا کی خاک پر سجدہ کرتے ہیں تو کچھ لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ یہ کربلا کی خاک پر سجدہ کر رہے ہیں، لہذا یہ اس کی عبادت کر رہے ہیں، کربلا کی عبادت کر رہے ہیں، اللہ کی عبادت نہیں کر رہے ہیں۔ ایک جملہ کہنے کو جی چاہتا ہے کہ اگر کربلا کی مٹی پر سجدہ کرنا، دیکھیے نوجوان سمجھیں گے ضرور، اگر کربلا کی مٹی پر سجدہ کرنا آپ کی نظر میں کربلا کی پرستش ہے تو چائنا کے بنے ہوئے مسلح پر سجدہ کرنا، ایک صلوات پڑھیں بر محمد۔ اب یہ کربلا کی خاک پر سجدہ کیوں کرتے ہیں، ہو سکتا ہے کسی دن یاد آئے تو میں آپ کی خدمت میں عرض کروں، لیکن نگاہیں جو ہیں وہ کس پر ہونا چاہیے؟ سجدگاہ پر ہونا چاہیے۔ اسی طرح سے جب آپ قنوت پڑھتے ہیں نا، دوسری رکعت میں آپ قنوت پڑھتے ہیں، تو سب سے پہلی بات تو یہ کہ جب آپ قنوت پڑھتے ہیں تو کوئی ایسے ہاتھ کیے، کوئی ایسے ہاتھ کیے، کوئی ایسے ہاتھ کیے، جبکہ اس کا صحیح طریقہ یہ ہے کہ دونوں ہاتھ اس طرح سے ملے ہوئے ہوں، انگوٹھے اس طرح سے کھلے ہوئے ہوں، اور آپ کے دونوں ہاتھ جو ہیں وہ آپ کی ناک کی سیدھ میں ہوں۔ قنوت پڑھنے کا جو صحیح طریقہ ہے وہ یہی ہے، بہت توجہ کے ساتھ سنیے گا جو بات میں عرض کر رہا ہوں، قنوت پڑھنے کا بالکل صحیح طریقہ یہی ہے کہ دونوں ہاتھ جو ہیں وہ اس طرح سے ناک کی سیدھ میں ہوں، اور اس وقت آپ کی نگاہیں جو ہیں وہ سجدگاہ پر نہیں ہوں گی، بلکہ اس وقت آپ کی نگاہیں جو ہیں وہ آپ کے ہاتھوں پر ہوں گی۔ غور کر رہے ہیں آپ؟ اس لیے کہ آپ اللہ کی بارگاہ میں دعا کر رہے ہیں۔ اب جب آپ سجدے کے عالم میں ہوتے ہیں تو سجدے کے عالم میں آپ کی نگاہیں جو ہیں وہ آپ کی ناک کی طرف ہونا چاہیے، سمجھ رہے ہیں؟ جب سجدے میں ہوں تو اس نگاہیں کہاں ہونا چاہیے؟ ناک کی طرف ہونا چاہیے۔ یہ ساری باتیں میں کسی وجہ سے بیان کر رہا ہوں۔ جب آپ رکوع کرتے ہیں تو نگاہیں کہاں ہونا چاہیے؟ دیکھیں سنیں، بس اسی کے اوپر انشاءاللہ مجلس تمام ہے۔ جب آپ رکوع کرتے ہیں، رکوع کے عالم میں ہوتے ہیں، تب نگاہیں کہاں ہونا چاہیے؟ کہ رکوع کے عالم میں نگاہیں سجدگاہ پر نہیں ہوتی، پھر کہاں ہوتی ہے نگاہیں؟ رکوع کے عالم میں نگاہیں جو ہیں وہ دونوں پیروں کے بیچ میں ہونا چاہیے۔ ایک صلوات پڑھے بر محمد، دونوں پیروں کے جو پنجے ہیں ان کے بیچ میں ہونا چاہیے۔ اہل سنت کیا مسئلہ تھوڑا سا بدلا ہوا ہے، وہ کہتے ہیں کہ پیروں کے پنجوں کی جو پشت ہے اس کے اوپر نگاہ ہونا چاہیے، لیکن بہرحال وہ بھی یہ مانتے ہیں کہ نگاہیں جو ہیں وہ پیروں کی طرف ہونا چاہیے۔ ہمارے یہاں کے پیروں کے بیچ میں ہونا چاہیے۔ میں آپ کو یہیں تک لے کے آ رہا تھا۔ دیکھیے ظاہر سی بات ہے کہ آج کل ذاکری ہوتی ہے، کہیں مسائل بیان ہوتے ہیں، کہیں فضائل بیان ہوتے ہیں۔ میں عرض کر رہا ہوں کہ یہ مسائل سے فضائل کا رخ نکل رہا ہے۔ صلوات بہت توجہ انشاءاللہ محسوس کریں گے تو آپ محظوظ ہوں گے۔ دیکھیں جب تک پیغمبر اسلام مکے میں رہے اور نماز پڑھتے رہے تو پیغمبر اسلام کے لیے اللہ نے قبلہ قرار دیا تھا بیت المقدس کو۔ کس کو قرار دیا تھا؟ بیت المقدس کو، جس کو لوگ بیت المقدس کہتے ہیں۔ صحیح تلفظ جو ہے وہ ہے بیت المقدس۔ ایک صلوات پڑھے بر محمد۔ یہ بات آپ اپنے ذہن میں رکھیں کہ کچھ الفاظ ایسے ہیں کہ جن کا تلفظ جو ہے وہ اکثر لوگ غلط استعمال کرتے ہیں۔ جیسے میں آپ کی خدمت میں عرض کروں چشم زدن، تو چشم زدن جو ہے اس میں اضافت نہیں ہے، چشم زدن ہے۔ صلوات پڑھے بر محمد تو بیت المقدس کی طرف پیغمبر نماز پڑھتے تھے۔ جب پیغمبر اسلام مکے سے ہجرت کر کے مدینے آئے
تب بھی پیغمبر بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے رہے. لیکن کیونکہ اللہ کے رسول کو بے پناہ محبت تھی خانہ کعبہ سے، لہذا اللہ سے دعا کرتے رہے کہ پروردگار تو بیت المقدس کے بجائے کعبے کو ہمارا قبلہ قرار دے دے. اس کا ایک سبب یہ بھی تھا کہ یہود و نصارہ پیغمبر کو طعنے دیتے تھے کہ تم ہمارے قبلے کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے ہو، لہذا پیغمبر بار بار دعا کرتے تھے کہ پروردگار تو کعبے کو ہمارا قبلہ قرار دے دے. اب مدینے آنے کے بعد قبلہ تبدیل ہوا، بیت المقدس کے بجائے خانہ کعبہ قبلہ قرار پایا. آپ تاریخ پڑھیں کہ پیغمبر اسلام کو جو تبدیلی قبلہ کا حکم ہوا وہ کہاں ہوا؟ مدینے میں ہوا. آج بھی وہ مسجد موجود ہے جس میں قبلہ تبدیل ہوا، جس کو ذو قبلتین کہا جاتا ہے، یعنی جس مسجد میں پیغمبر نے دو قبلوں کی طرف نماز پڑھی. بچے بہت غور سے سنیں، لیکن اللہ نے پیغمبر پر تبدیلی قبلہ کا حکم گھر میں نازل نہیں فرمایا. جب پیغمبر گھر میں تھے تو حکم آ جاتا کہ آج آپ مسجد میں جائیے گا تو قبلہ تبدیل کر کے نماز پڑھیے گا، وہاں حکم نہیں آیا. پیغمبر نماز کے وقت گھر سے نکلے، تبدیلی قبلہ کا حکم نہیں آیا. اللہ کے رسول مسجد کے دروازے پر پہنچے، تبدیلی قبلہ کا حکم نہیں آیا. انتہا یہ ہے کہ جماعت کھڑی ہو گئی، تبدیلی قبلہ کا حکم نہیں آیا. پیغمبر نے نیت کر لی، تبدیلی قبلہ کا حکم نہیں آیا. پیغمبر نے قرأت شروع کی، تبدیلی قبلہ کا حکم نہیں آیا. قبلے کی تبدیلی کا حکم کب آیا؟ کہ اس وقت آیا جب پیغمبر رکوع کے عالم میں تھے. ایک صلوات پڑھتے ہیں محمد جب پیغمبر رکوع کے عالم میں تھے اس وقت قبلہ تبدیل کرنے کا حکم آیا کہ اب آپ قبلہ تبدیل کر دیجئے. تو رکوع ہی کے عالم میں پیغمبر نے قبلہ تبدیل کیا، بیت المقدس کے بجائے خانہ کعبہ کی طرف رخ کیا. اب سارے مورخین نے لکھا کہ جب پیغمبر نے قبلہ تبدیل کیا تو ساری جماعت تو بیت المقدس ہی کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتی رہی. سن رہے ہیں؟ لیکن پیغمبر کے ساتھ ساتھ مولا علی نے بھی قبلہ تبدیل کیا. ایک صلوات پڑھے پر محمد. وہ مولا علی نے بھی ساتھ آپ غور نہیں کر رہے، مولا علی نے بھی قبلہ تبدیل کیا. اس کا مطلب یہ ہوا کہ رسول اللہ کے ساتھ ساتھ نہیں. آپ کی کچھ داد مل جائے جملہ عرض کروں بلا فصل. صلوات پڑھنے پر محمد. مولا علی نے بھی. اب سنیے ذرا، بہت اہم بات میں عرض کر رہا ہوں. مولا علی نے بھی رسول اللہ کے ساتھ ساتھ قبلہ تبدیل کیا. کب قبلہ تبدیل کیا؟ کہ جب حالت رکوع میں تھے. یہ اتنی دیر کی جو تمہید تھی وہ صرف اسی کے لیے تھی کہ جب حالت رکوع میں تھے تب قبلہ تبدیل ہوا. قبلہ اگر قیام کے عالم میں پیغمبر کو حکم ملتا کہ آپ قبلہ تبدیل کیجئے اور رسول اللہ کے ساتھ ساتھ مولا علی قبلہ تبدیل کر دیتے تو قیام کے عالم میں نگاہیں سجدگاہ پر ہوتی. آپ شاید غور نہیں کر رہے، نگاہیں سجدگاہ پر ہوتی ہیں. تو اب رسول کی نگاہیں بھی سجدگاہ پر اور مولا علی کی نگاہیں بھی سجدگاہ پر. تو اگر رسول اللہ کے ساتھ ساتھ مولا علی بھی قبلہ تبدیل کرتے تو لوگوں کے کہنے کے لیے بہانہ تھا کہ بھئی علی کی نگاہیں بھی سامنے تھیں، جیسے ہی نبی مڑے علی کو بھی احساس ہو گیا. شاید آپ بالکل متوجہ نہیں ہیں. مولا علی کو بھی احساس ہو گیا، بس جلدی سے انہوں نے بھی قبلہ تبدیل کر لیا. اسی لیے رکوع کے عالم میں تبدیلی قبلہ کا حکم آیا. اب رسول کی نگاہیں رسول کے پیروں پر اور مولا علی کی نگاہیں مولا علی کے پیروں پر. اب سامنے دیکھنے کا تو کوئی سوال ہی نہیں. اب جیسے ہی رسول اللہ نے قبلہ تبدیل کیا ویسے ہی مولا علی نے بھی قبلہ تبدیل کیا. تو بھائی دو ہی باتیں ہیں، یا تو یہ مانیے کہ جو حکم رسول کو ہوا وہی حکم بلا فصل نفس رسول کو، یا تو
یہ مانیے. اور اگر کوئی اسے نہیں ماننا چاہتا تو پھر میں دوسری بات کہوں گا، تو پھر یہ ماننا پڑے گا کہ علی اس شخصیت کو کہتے ہیں کہ جو اپنے پیروں کو دیکھتا ہے تو اللہ کی مرضی کو سمجھتا ہے. ایک باواز بلند صلوات پڑھے گا محمد وآل محمد. اور کوئی اس میں حیرت نہ کرے، اس لیے کہ مولا علی کے جو نقش قدم ہیں اسی کو تو صراط مستقیم کہتے ہیں. تو اگر مولا علی اپنے پیروں کو دیکھیں اور سمجھیں کہ اللہ کی مرضی کیا ہے تو کوئی حیرت کی بات نہیں ہے. تو یہ ہے قبلہ تبدیلی قبلہ کا معاملہ. لیکن اب یاد آ گیا تو میں عرض کروں کہ جب پیغمبر مکے میں تھے تو اس وقت نماز تو پڑھتے تھے بیت المقدس کی طرف، نماز تو بیت المقدس کی طرف پڑھتے تھے، لیکن پڑھتے کہاں تھے؟ صحن حرم میں، مسجد الحرام میں، خانہ کعبہ کے قریب رسول اللہ نماز پڑھتے تھے. کہاں پڑھتے تھے؟ خانہ کعبہ کے قریب. اب میرے خیال میں اس بات کو آپ اچھی طرح سمجھ سکتے ہیں کہ اگر رسول اللہ خانہ کعبہ کے قریب نماز پڑھ رہے ہیں تو 4 صورتیں ہیں، 4 آپشنز ہیں. شاید متوجہ نہیں ہو رہا ہے. بھئی خانہ کعبہ کے قریب کھڑے ہو کے نماز پڑھ رہے ہیں اور قبلہ کسے قرار دینا؟ بیت المقدس. تو 4 صورتیں ہیں یا نہیں؟ یا تو رسول اللہ اس طرح سے نماز پڑھیں کہ کعبہ پشت پہ ہو، رخ بیت المقدس کی طرف ہو. قبلہ ہے نا کعبہ، پڑھ سکتے ہیں؟ ایسے نہیں پڑھ سکتے. لیکن ایسے رسول اللہ نے نماز نہیں پڑھی. یا پھر اس طرح نماز پڑھ سکتے ہیں کہ داہنا شانہ خانہ کعبہ کی طرف ہو اور چہرہ بیت المقدس کی طرف ہو. ایسے بھی نماز نہیں پڑھی. ایسے بھی نماز پڑھ سکتے تھے کہ بایاں شانہ خانہ کعبہ کی طرف ہو، رخ بیت المقدس کی طرف ہو، لیکن رسول نے ایسے بھی نماز نہیں پڑھی. پھر کیسے نماز پڑھی؟ جتنی نمازیں رسول اللہ نے مکے میں پڑھی، قبلہ تو قرار دیا بیت المقدس کو، لیکن خانہ کعبہ کو بیچ میں رکھا. سن بھائی، ہاں، خانہ کعبہ کو بیچ میں رکھا. آپ پوزیشن سمجھ گئے یا نہیں سمجھے؟ خانہ کعبہ کو بیچ میں رکھا، یعنی کعبہ بیت المقدس اور محمد کے بیچ میں رہا. اب سامنے کعبہ ہے لیکن رخ جو ہے بیت المقدس کی طرف ہے. اب رسول نے ایسا کیوں کیا؟ جب ہم نے سیرت نگاروں سے پوچھا تو انہوں نے بتایا کہ چونکہ پیغمبر کو کعبے سے بے پناہ محبت تھی، لہذا پیغمبر کعبے کی طرف پشت نہیں کرنا چاہتے تھے. اس لیے پیغمبر خانہ کعبہ کو سائڈ پہ نہیں رکھنا چاہتے تھے. اب میں مجبور ہوا یہ لفظ استعمال کرنے کے لیے. لہذا اس طرح سے نماز پڑھی کہ کعبہ بیچ میں رہے، بیت المقدس کی طرف رخ رہے. پڑھے لکھے مجمع سے گفتگو کر رہا ہوں. اب بیت المقدس کی طرف رخ کرنا شریعت کا تقاضا تھا اور خانہ کعبہ کو بیچ میں رکھنا محبت کا تقاضا تھا. وہ شریعت کا تقاضا تھا، یہ محبت کا تقاضا تھا. پیغمبر نے ایک ہی منزل پر دونوں تقاضوں کو پورا کیا. محبت کے تقاضے کے تحت کعبہ سامنے ہے، شریعت کے تقاضے کے تحت رخ بیت المقدس کی طرف ہے. اب اگر کوئی شیعہ اس طرح نماز پڑھے کہ رخ تو کعبے کی طرف ہو لیکن علم سامنے ہو، تعویہ سامنے ہو، تابوت سامنے ہو، تو کوئی کم عقل اور کم عصر یہ نہ کہے کہ یہ علم کو سجدہ کر رہے ہیں، یہ تابوت کو سجدہ کر رہے ہیں، بلکہ یہ سمجھو کہ کعبے کی طرف رخ کر کے سجدہ کرنا شریعت کا تقاضا ہے، علم کو بیچ میں رکھنا محبت کا تقاضا ہے. ایک صلوات پڑھ دے محمد وآلہ.
تو رسول اللہ نے دونوں باتوں پر عمل کیا یا نہیں کیا؟ محبت کو بھی ملحوظ خاطر رکھا اور بیت المقدس کی طرف رخ کر کے شریعت کے حکم پر بھی عمل کیا۔ ایک جملہ اور آپ کی خدمت میں عرض کروں گا کہ کعبے کی طرف رخ کرنا یا کعبے کو سامنے رکھنا محبت تھی، بیت المقدس کی طرف رخ کرنا شریعت تھی۔ جب پیغمبر ہجرت کر کے مکے سے مدینے آئے تو پیغمبر اسلام نے دعا کی اور اللہ نے بجائے بیت المقدس کے خانہ کعبہ کو قبلہ قرار دیا۔ اب میں بچے سے لے کے بوڑھے تک تمام سامعین سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ ہمیں صرف اتنا بتا دیجئے کہ اللہ نے شریعت کو محبت بنایا یا محبت کو شریعت بنایا؟ صلوات پڑھنے والے محمد و آل محمد کیا بنایا؟ اس کا مطلب یہ ہوا جو محبت تھی اسی کو تو شریعت بنایا۔ بس بات تمام ہو گئی۔ دیکھیں قبلہ غیبت کبریٰ کے زمانے میں، غیبت صغریٰ کے زمانے میں، یعنی جب نواب اربعہ کے ذریعے لوگ امام سے سوالات پوچھتے تھے، مسائل دریافت کرتے تھے، آپ جانتے ہیں نا 4 نواب گزرے ہیں، ان کے زمانے میں لوگ اپنے اپنے مسائل، اپنے اپنے سوالات ان کو دیتے تھے اور وہ لوگ وہ سوالات امام کی خدمت میں پیش کرتے تھے۔ جب امام کی خدمت میں وہ سوالات پیش کرتے تھے تو امام ان کا جواب اپنے نواب کو بتاتے تھے اور پھر وہ لوگ جنہوں نے پوچھا تھا ان کو سوال کا جواب دیتے تھے۔ یعنی غیبت صغریٰ میں مومنین کے لیے یہ فیسلٹی تھی، یہ سہولت تھی کہ وہ اپنے سوالات امام سے پوچھ سکتے تھے۔ غیبت کبریٰ میں وہ سہولت ختم ہو گئی۔ اور کیا؟ اور چوتھے نائب جناب علی ابن محمد سمری کو امام نے خط لکھا کہ تم اپنے بعد کسی کو نائب مقرر نہ کرنا، اور اب جو لوگ ہیں وہ ہمارے روات احادیث کی طرف رجوع کریں گے۔ یہی جملہ ہے، ہمارے روات احادیث کی طرف رجوع کریں۔ تو قبلہ اب نواب اربعہ کے زمانے میں جو سوالات کیے جاتے تھے، سب سے مستند اور معتبر جو کتاب ہے امام زمانہ علیہ السلام کے لیے، وہ ہے شیخ صدوق علیہ الرحمہ کی کتاب کمال الدین و تمام النعمہ۔ میں سمجھتا ہوں کہ جتنے لوگوں نے بھی ان کے بعد امام عصر پر کتابیں لکھی یا غیبت کے سلسلے میں کوئی تصنیف کی تو ان سب نے ان کا سہارا لیا، اور بہت زیادہ روایتیں جو ہیں وہ کمال الدین و تمام النعمہ کے حوالے سے باقی لوگوں نے لکھی ہیں۔ علامہ مجلسی تک نے جو جلدیں لکھی ہیں امام زمانہ کے سلسلے میں، آپ ان کو پڑھیں تو اس پہ بھی آپ کو 75% 80% جو مواد ہے وہ کمال الدین و تمام النعمہ کے حوالے سے ملے۔ تو میں بھی اسی کے حوالے سے آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں، اور موضوع جو ہے وہ بھی ختم نہ ہو کہ اسی میں کسی شخص نے جناب حسین ابن روح کے زمانے میں، مشہور شخصیت ہیں جناب حسین ابن روح، امام کے تیسرے نائب جناب حسین ابن روح، جب آپ عریضہ ڈالتے ہیں تو انہی کو مخاطب کرتے ہیں، جناب حسین ابن روح۔ تو جناب حسین ابن روح کے زمانے میں کسی نے ایک خط امام کی خدمت میں ارسال کیا اور اس میں ایک سوال کیا۔ اب وہ سوال آپ سن لیجیے اور اس کا جواب بھی سن لیجیے۔ دیکھیے جب میں جو پڑھ رہا ہوں پوری ذمہ داری کے ساتھ پڑھ رہا ہوں، اور یہ میں صرف اس لیے پڑھ رہا ہوں کہ آپ حضرات ماشاءاللہ زیارات کے لیے جاتے رہتے ہیں، تو جب آپ زیارت پہ جائیں تو میرا یہ نقطہ، یہ جو میں پڑھ رہا ہوں اس کو ضرور یاد رکھیں۔ اور یہ میسم جہدی کی بات نہیں ہے، بلکہ امام نے جو جواب دیا ہے وہی میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں۔ مسئلہ یہ ہے کہ آپ وہاں جائیں، آپ دیکھیں کیا ہو رہا ہے، تو کیا ہو رہا ہے اس کے آپ ذمہ دار نہیں ہیں، لیکن جو امام نے فرمایا ہے اس پر آپ کو عمل کرنا۔ بہت توجہ۔ تو پوچھا گیا سوال یہ کہ اگر ہم کسی معصوم کی قبر کے پاس نماز پڑھ رہے ہوں، اگر ہم
کسی معصوم کی قبر کے پاس نماز پڑھ رہے ہوں تو ہمیں کہاں نماز پڑھنا چاہیے؟ قبر کے آگے کھڑے ہو کے نماز پڑھنا چاہیے؟ قبر کے داہنے کھڑے ہو کے نماز پڑھنا چاہیے؟ نہیں. قبر کے بائیں کھڑے ہو کے نماز پڑھنا چاہیے. کہاں نماز پڑھنا چاہیے؟ پوچھا کس سے؟ امام سے. اب دیکھیے اس کے آگے کچھ ہے نہیں. آپ کے زمانے کے امام سے پوچھا کہ کہاں نماز پڑھیں. اگر مثلا امام حسین کی قبر کے پاس پہنچ جائیں تو کہاں کھڑے ہو کے نماز پڑھیں؟ تو امام نے اس کا جواب دیا کہ نہ تو قبر کے معصوم کی قبر کے سامنے کھڑے ہو کے نماز پڑھی جائے گی، نہ معصوم کی قبر کے داہنے یا بائیں کھڑے ہو کے نماز پڑھی جائے گی. کیا سنا آپ؟ خدا کے لیے بھائی تھوڑا بیدار ہوئیے. پھر کیسے نماز پڑھی جائے گی؟ کہ جب نماز پڑھی جائے گی تو اس طرح سے پڑھی جائے گی کہ معصوم کی قبر سامنے ہو. اللہ اکبر. صلوات پڑھتے وقت محمد و معصوم کی قبر سامنے ہو. دیکھیں خدا کے لیے اس کو ذرا آپ ملائیے اس سے. کس سے ملا رہے ہیں؟ یہ میں معصوم کی قبر کی بات کر رہا ہوں کہ آپ ملائیے ذرا اس کو پیغمبر اسلام کے عمل سے کہ خانہ کعبہ کو بیچ میں رکھا، بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھی. تو جب آپ نماز پڑھیں گے تو کیسے کا؟ اس طرح سے کہ معصوم کی قبر بیچ میں ہو، رخ خانہ کعبہ کی طرف ہو. اس طرح نماز پڑھیے. پوچھنے والے نے پوچھا پھر کہ مولا کیوں؟ تو پھر جواب آیا کہ ایسا اس لیے ہے کہ امام دنیا سے جانے کے بعد بھی امام رہتا ہے. ارے بھائی صلوات پڑھ جاؤ محمد وآلہ. اب جو بولے انہوں نے امام کی بات پر ہاں کہا، ایک صلوات پڑھے محمد وآلہ. میرا کوئی مسئلہ نہیں کہ اس طرح سے نماز پڑھی جائے. تو جب آپ زیارت کے لیے جائیے تو کوشش یہی کیجئے کہ ایسی جگہ پہ کھڑے ہو کے نماز پڑھیے کہ جو امام کی قبر سے پیچھے ہو. قبر کے آگے کھڑے ہو کے نماز نہ پڑھی. فرمایا اس لیے کہ امام قبر میں جانے کے بعد بھی امام ہوتا ہے. ہائے ہائے ہائے. سنا آپ نے؟ امام قبر میں جانے کے نہیں غور کیا آپ نے؟ قبر میں جانے کے بعد بھی امام ہوتا ہے. اب ہزار روایتیں لوگ لے کے آ جائیں، لیکن مسئلہ یہی ہے کہ بھائی جب کوئی بھی امام قبر میں جانے کے بعد بھی امام ہوتا ہے تو زندگی میں ہمارا پہلا امام کسی آئرے غیرے کے پیچھے کیسے لگا؟ ایک صلوات پڑھ دے محمد وآلہ. بس بات تمام. تو کوئی بڑی سے بڑی شخصیت ہو، سن رہا، اگر وہ امام ہے تو امام کے پیچھے ہی نماز پڑھے. شیخ مفید علیہ رحمہ سے کسی نے کہا کہ بھائی فلاں کتاب میں لکھا ہے کہ مولا علی نے ان کے پیچھے نماز پڑھ لی. اب شیخ مفید اگر چاہتے تو روایت کی دھجیاں اڑا دیتے، لیکن بھلے مجمع میں اس نے پوچھا تھا، وقت بھی نہیں تھا. تو شیخ مفید علیہ رحمہ نے غضب کا جواب دیا. انہوں نے کہا دیکھو ہمیں اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. کہاں ہیں آپ؟ شیعہ ہیں، آپ کو فرق نہیں پڑتا؟ آپ شیعہ ہیں، آپ کو فرق نہیں پڑتا؟ ہم نے روایت سنی کہ علی ان کے پیچھے کھڑے نماز پڑھ رہے تھے. کیا لاجیکل جواب دیا ہے شیخ مفید نے. سنیں گے آپ؟ ایسے ہوتے ہیں علماء. کہا ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا، ہمارے عقیدے میں کوئی اثر نہیں پڑتا. کہا کیوں نہیں پڑتا؟ کہا دیکھو بات یہ ہے کہ ہم علی کو مانتے ہیں امام، ہم علی کو مانتے ہیں امام، اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جہاں امام کھڑا ہو جماعت اس کے پیچھے دے دو. صلوات محمد وآلہ. عزیزوں اسے کہتے ہیں امام. لیکن قبلہ ہماری جان قربان بس ایک ہی منظر ایسا نظر آتا ہے کہ جہاں دو امام کے جانثار جماعت میں امام سے آگے کھڑے ہوئے. کربلا کا میدان. دیکھیں یہ چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں لیکن ہمارے بچے ان کو سنیں
اور ان پر عمل کرنے کی کوشش کریں. میں بزرگوں سے نہیں کہہ رہا ہوں، وہ تو ہر چیز کو اچھی طرح جانتے ہیں. دیکھیں علم کے ساتھ ایک چیز ہوتی ہے حلم، بہت ضروری ہے حلم. ذرا ذرا سے معاملوں میں لوگوں سے حلم کا دامن چھوٹ جاتا ہے. کسی ذاکر نے ممبر سے کوئی نکتہ پڑھا، آپ پہلے سنے ہوئے تھے، یا مثلاً آپ کی سمجھ میں جلدی آ گیا، اب برابر والے سے جلدی جلدی بتانے لگے، یہ حلم کے خلاف ہے. سمجھیے تو بات ہے. کسی بزم میں کسی نے کہا کہ ارے ایک شعر سنیے ذرا مرزا غالب کا. اس نے جیسے ہی مصرع پڑھنا شروع کیا، آپ کو شعر یاد تھا، آگے آگے پڑھنے لگے. یہ تہذیب کے خلاف بات ہے. میرے بچوں سنو، تو میں عرض کر رہا ہوں، اسلام جو ہے وہ صرف نماز روزے کا نام نہیں ہے. نماز روزے کے ساتھ ساتھ نشست و برخاست کہتی ہو. کسی بزم میں بیٹھیں تو کیسے بیٹھیں، گفتگو کریں تو کیسے کریں، بات کریں تو کیسے کریں، چھوٹے سے بات کریں تو کیسے کریں، برابر والے سے بات کیسے کریں، بزرگ سے بات کیسے کریں. ہر چیز کے سلسلے میں احکامات موجود. کسی نے کوئی واقعہ بیان کرنا شروع کیا، اب ہم جانتے تھے، ہم نے کہا ہاں ہمیں معلوم ہے، ہمیں معلوم. یہ بات علم کے خلاف. ایک بزم میں بھی اگر آپ نے خیال رکھا اس بات کا جو میں نے بیان کیا ہے، تو میں سمجھوں گا کہ میری محنت وصول ہوگی. یہ سب چیزیں عام طور پر میرے خیال میں ان کے اوپر ڈسکشن ہی نہیں ہوتی. اسے کہتے ہیں حلم. یہ میں یوں ہی نہیں سنا رہا ہوں آپ، میں سمجھتا ہوں ساری دنیا میں حلم کی اس سے بڑی کوئی مثال پیش نہیں کر سکتا، کوئی پیش ہی نہیں کر سکتا. کربلا کے میدان میں جناب ابو ثمامہ سیداوی، ہماری جان قربان، ہم کیا ہماری پوری قوم، ہماری پوری ملت مل کر ان کی نالین میں لگی ہوئی مٹی کی برابری نہیں کر سکتی. جناب ابو ثمامہ سیداوی، آقا حسین کے صحابی، کربلا کے شہید. سنیں قبلہ، میں مسائل تک آ گیا ہوں، لیکن اگر آپ محسوس کریں گے تو داد ضرور دیں گے. آپ مجھے بتائیے کہ ابو ثمامہ، یہ اس سے بڑی حلم کی کوئی مثال ہو تو مجھے سنائیے گا کہ ابو ثمامہ سیداوی کہہ رہے ہیں آقا حسین اول وقت نماز ہے. آپ مجھے بتائیے کہ ابو ثمامہ سیداوی زیادہ جانتے ہیں یا امام حسین زیادہ جانتے ہیں؟ لیکن آقا حسین نے یہ نہیں کہا کہ مجھے معلوم ہے. کیا سن رہا یہ بہنا کہا ہے کہ امام حسین نے یہ نہیں کہا کہ مجھے معلوم ہے، میں جانتا ہوں یہ اول وقت نماز ہے، بلکہ فرمایا کہ اللہ تمہیں مصلی میں شمار کرے. اسے کہتے ہیں اس سے بڑی کوئی مثال ہوگی؟ اس کے بعد جناب سعید و زہیر سے کریں ذرا سامنے آ کے کھڑے ہو جاؤ اور آتے ہوئے تیروں کو روکتے رہیں. سعید و زہیر کچھ سوالات تو آقا حسین سے کر ہی سکتے تھے نا. آقا حسین ہم دو آدمی ہیں، 10,000 لوگ تیر چلا رہے ہیں، کیسے روکیں گے؟ کہہ سکتے تھے نہیں کہہ سکتے؟ آقا حسین آپ جماعت کی نماز پڑھ رہے ہیں، ہم دو آدمی کیسے کور کریں گے؟ آپ کہہ رہے ہیں جب تک میں نماز پڑھتا رہوں تیروں کو روکتے رہنا، 2-4 تیروں میں ہماری جان نکل جائے گی، آپ کی نماز تمام ہونے تک کیسے زندہ رہیں گے؟ یا پھر یہ بھی پوچھ سکتے تھے کہ ہماری نماز کا کیا ہوگا؟ لیکن سعید و زہیر نے بتایا کہ دیکھو عبادت اطاعت کا نام. ایک جملے میں شاید سب کچھ سمجھ گیا ہے. وہ جانتے تھے یہ حکم دے رہے ہیں تو اگر ہمارے بس میں نہ ہوتا تو یہ حکم ہی نہ دیتے. وہ جانتے تھے کہ جب تک ان کی نماز تمام نہ ہو جائے ملک الموت میں ہمت نہیں ہے کہ ہماری روح قبض کرے. وہ جانتے تھے کہ یہ نماز پڑھیں گے ہم سامنے کھڑے ہوں گے، لیکن نماز صرف رکوع و سجود کا نام نہیں ہے، اطاعت امام کا نام نماز ہے. اس وقت ہماری نماز یہی ہے کہ ہم ان کے سامنے کھڑے ہو جائیں. کھڑے ہو گئے سامنے، آتے ہوئے تیروں کو روکتے رہے. معمولی بات تھوڑی ہے. جب کوئی تیر آتا تھا
کبھی سعید آگے بڑھ کے ہتھیلی پر روکتے تھے، کبھی زہیر آگے بڑھ کے کلائی پر روکتے تھے، کبھی بازو پر تیر کو روکا، کبھی ہاتھ کی پشت پر تیر کو روکا، کبھی انگلیوں پر تیر کو روکا، کبھی چہرے پر تیر کو روکا، کبھی اچھل کے پیشانی پر تیر کو روکا، کبھی تیر کے آنے میں زیادہ شدت ہوئی تو سینے پر تیر کو روکا، ایک تیر بھی حسین کی جانب جانے نہ دی، یہاں تک کہ نماز تمام ہوئی، ایک جانب ایک صحابی گرا، دوسری جانب دوسرا صحابی گرا، ایک کے پاس پہنچے، جانے کے بعد پوچھا کچھ کہنا ہے؟ آپ کو پتہ ہے سید نے کیا کہا؟ آقا کیا آپ ہم سے راضی ہو؟ دیکھیں یہ ہے امام حسین کی رضا، آقا آپ ہم سے راضی ہو گئے؟ کہا بے شک میں بھی تم سے راضی، میرا اللہ بھی تم سے راضی، ہم تھوڑا سا ماتم کر لیں، عزاداری کر لیں، مجلس کر لیں، کچھ خرچ کر دیں، ہم تو اتنے بہت کچھ کر لیا۔ وہاں صحابی تیروں سے چھلنی ہو کر پوچھ رہا یہاں پر کیا آپ ہم سے راضی ہو؟ دوسرے کے پاس پہنچے، وہاں بھی سوال ہوا آقا کیا اجازت ہے کہ روح جسم کو پرواز کرے؟ اب بسم اللہ وباللہ وفی سبیل اللہ، حسین کے دونوں صحابی اس دنیا سے گزر گئے۔ میں کہوں گا اے سید الزہیر، یہ نماز ظہر کا وقت تھا، تم نے حسین کو ظہرین ادا کرا دی، لیکن ذرا وقت عصر آ جاؤ، یہی حسین سجدہ شکر میں سر لگ رہے ہیں، جسم تیروں پر رکا ہوا ہے، نہ کوئی تیروں کو نکالنے والا ہے، نہ کوئی زخموں سے خون کو